اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال یا عالما بما في صدور العالمین صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اے اللہ، مجھے اس دن نیک اعمال کی طرف ہدایت فرما اور میری حاجتیں اور آرزوئیں پوری فرما۔ اے وہ ذات جو تفسیر اور سوال سے بے نیاز ہے، اے وہ ذات جو تمام جہانوں کے دلوں میں چھپے رازوں کو جاننے والی ہے، محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ اس دعا کا پہلا پیرایا اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال۔ اے اللہ، مجھے اس دن نیک اعمال کی طرف ہدایت فرما۔ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 186۔ لہذا ہمیں اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے۔ وَاقْضِ لِی فِیہِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَال، اور میری حاجتیں اور آرزوئیں پوری فرما۔ ہم اللہ سے اپنی تمام حاجتیں اور آرزوئیں مانگتے ہیں۔ یہ حاجتیں صرف دنیاوی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اخروی کامیابیاں بھی شامل ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان میں ہم اپنے نفس کے تزکیہ کرتے ہیں، لہذا ہماری دعائیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہونی چاہیے، نہ فقط دنیاوی حوائج۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ ذات جو تفسیر اور سوال سے بے نیاز ہے، مانگنے سے بے نیاز ہے اور وضاحت سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ہمیں اپنی حاجتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ ہماری ہر ضرورت اور ہر خواہش سے واقف ہے، چاہے ہم اسے بیان کریں یا بیان نہ کریں۔ جس طرح کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں کون ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے مانگوں اور تجھے بتاؤں کہ میری یہ حاجت ہے۔ تو تمام حوائج سے آگاہ ہے اور میں تیری تقدیر میں کیسے رد و بدل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ تو نے خود حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو تیرا اپنا حکم ہے، تو مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں، تمہارے حوائج کو پورا کروں، اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا پروردگار تم سے تمہاری پرواہ بھی نہ کرے۔ تو چونکہ تیرا حکم ہے دعا کرنے کے لیے، اس لیے میں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو تمام جہانوں کے دلوں میں چھپے رازوں کو جاننے والی ہے۔ اے اللہ، پروردگار تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالات، ہماری خواہشات، ہمارے ارادے سب تیرے علم میں ہیں۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں برے خیالات سے بچاتا ہے۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، محمد اور ان کی پاک اور پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ ہم اپنی دعا کے آخر میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم
ان پر درود بھیجیں اور ان کی شفاعت طلب کریں، جس طرح کہ پروردگار کا فرمان بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی محمد وآل محمد پر صلوات بھیجیں۔ لہذا صلوات بھیجنا اللہ کا حکم ہے۔ البتہ اللہ کا صلوات بھیجنا اور مخلوقات کا صلوات بھیجنا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور ہم صلوات بھیجتے ہیں، ہم اللہ سے طلب رحمت کرتے ہیں۔ لہذا ہر چیز چونکہ ذاتاً اللہ کی ہے، تو اللہ تو کسی سے مانگتا نہیں نا، ہم مانگتے ہیں۔ لہذا البتہ یہ صلوات کا جو بینیفٹ ہے اور اس کا اجر جو ہے اور اس کا فائدہ جو ہے، وہ ہماری اپنی طرف ہی لوٹتا ہے۔ لہذا ہمیں کثرت سے محمد وآل محمد پر صلوات بھیجنی چاہیے۔ اچھا، دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے دعا کا؟ صرف حاجت طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ دعا کرنے سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ یہی احساس انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ ہماری ہر ضرورت کو صرف اللہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ تلقین دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ یہی احساس اور انسان کا محسوس کر لینا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی روح کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہماری دعا ہے اس روزے کے صدقے میں پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاجتیں پوری فرمائے، اور ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارا قلب، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ خدا ذوالجلال ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور اس میں اپنے ذکر کی مٹھاس ہمارے قلوب کو نصیب فرمائے۔ اللہم اذقنی حلاوت محبتک، اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، جس طرح کہ سید الساجدین بھی فرماتے ہیں اور ائمہ فرماتے ہیں، پروردگار ہمیں اپنی محبت کی مٹھاس چکھا دے۔ تو امید ہے خدا ذوالجلال ہمیں اس روزے کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کی جو سعادتیں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔